رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 ہجری کے صفر المظفر کی 13ویں شب ہے. اس وقت ہم باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر اتار آباد یعنی جیکب آباد میں دعوت اسلامی کے سنت مرے اجتماع میں فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ برے خاتمے کے اسباب، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بہار شریعت جلد 3 کے صفحہ 101 اور 102 کے حوالے سے درود پاک کے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے. اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے. نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے. اکثر لوگ آج کل درود شریف یعنی مکمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے بدلے صلعن، عین میم، صاد کا نشان یا عین کا نشان یہ لکھ دیتے ہیں. یہ ناجائز و سخت حرام ہے. یعنی درود پاک کے بدلے صلعن یا صاد کا نشان وغیرہ ڈالنا بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ ناجائز و سخت حرام ہے. یوں ہی رضی اللہ عنہ کی جگہ را اور جاد تو رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ را اور ہا لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے. اللہ کا اس میں مبارک لکھ کر اس پر جیم نہ لکھا کرے. عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ
مساجد میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ درود پاک کی بجائے سواد کا نشان یا سواد لام عین میم وغیرہ دیکھیں تو ترکیب بنا کر پورا درود پاک لکھوا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اپنی عادت یہ بنا لیں کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھے تو پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتھ لکھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ کتاب میں جس نے میرے نام کے ساتھ درود لکھا، جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا، چنانچہ کنز الایمان میں میرے آقا سید اعلی حضرت امام اہل سنت ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی محبت کا دعویٰ تب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ اس آیت کا شان نزول آگے تفسیر خزائن العرفان میں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ ہم ان کو اللہ کی محبت سے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرے، یعنی اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ جو ہے اس کا ثبوت غلامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا دعویٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ مزید تفسیر خزائن العرفان میں آگے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نافرمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری، تو یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں ہو سکتی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا
بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. سورہ حشر پارہ 28 آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ترجمہ کنز ایمان، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا کہ جو رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرما دے اس سے باز رہو. کیونکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70-71 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 70-71 کا ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت کنز ایمان میں کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کامیابی کا ذکر فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اس سے بڑی کامیابی کو پا لیا. تو ہم غور کریں کہ آج ہم لوگوں نے کامیابی کے معیار بدل لیے، آج ویلیوز چینج ہو گئی. آج کے دور میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو بڑی پوسٹ پر پہنچ گیا، جو بڑی جاب میں چلا گیا، جو بڑے بزنس میں چلا گیا، جس کے پاس چند ایکسپورٹرز آ گئے، جس سے بڑی جو ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو کر اس کے بعد بڑی اچھی جاب اور بڑا پیسہ کمانے لگ گیا، مال اس کے پاس ہے، اس کے پاس اچھی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس سورسز ہے، اس کے پاس اپروچ ہے، ہم کہتے ہی وہ سکسیسفل مین. کیا اس کی تعلیم اس کی کامیابی کہا؟ کبھی اس کے مال کو اس کی کامیابی کہا؟ کبھی اس کے سورسز کو اس کی کامیابی کہا؟ کبھی اس کے اپروچ کو اس کی کامیابی کہا؟ آج ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے مال، پیسہ، جائیداد، اپروچ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کا اعلان فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس سے بڑی کامیابی کو پا لیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، اتباع رسول کرنے والا اصل کامیاب تو یہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ آپ کو ایک ایک پہلو میں نظر آئے گی. ان کی ایک ادا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا رنگ نظر آتا ہے. اور یہ کیسے عشاق تھے، کیونکہ ایک اصول ہے محبت کا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے محبت اطاعت کرواتی ہے. اور حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جو ایک آیت کا شان نزول اس نے بیان کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا. لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام میں ہوں گے، اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب
اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو نہ دیکھ سکوں. یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے. کون سی آیت؟ سورہ نساء آیت نمبر 69. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ کنز الایمان. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے چین دیکھنا گوارا نہ کرتے. اس صحابہ کرام کی محبت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک لمحے کے لیے بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظروں سے اوجل ہوتے ہیں تو بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. اور جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لے تو دل کو قرار نہیں آتا. اب ان کے تسکین قلبی کے لیے اللہ کریم نے فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا ہے. یعنی یہ غلاموں کے دل کو تسکین عطا کی جا رہی ہے کہ غلام تو کیوں گھبراتا ہے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے محبوب کی اطاعت کے بدلے میں اپنے انعام یافتگان کا ساتھ عطا فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہ رضوان کی اطاعت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کپڑے رنگوا رہی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو الٹے پاؤں واپس ہو گئے. آپ نے اگرچہ منہ سے کچھ نہیں فرمایا تھا، تاہم حضرت زینب آپ کی نگاہ اطاعت کو جان گئی اور تمام کپڑوں کے رنگ کو دھو ڈالا. اچھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خریم اسدی ایک صحابی تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کا تہبند نیچا تھا اور لمبے لمبے بال رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ وہ کتنا اچھا آدمی تھا اگر لمبے بال نہ رکھتا اور نیچا تہبند نہ باندھتا. جیسا کہ جانتے کہ مرد کو کندھوں سے زیادہ بال بڑھانا منع. ان کو جب معلوم ہوا تو فوراً کینچی منگوائی، بال کترے تہبند اونچا کر لیا. اچھے میٹھے بھائیو، شادی کا معاملہ نہایت نازک ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں بھی غور و فکر کرنے سے بے نیاز بنا دیا تھا. یعنی یہاں یہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، جب حکم سنا اطاعت کرتے تھے. حضرت ربیعہ اسلمی نہایت مفلس صحابی تھے. ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا جاؤ انصار کے فلاں قبیلہ میں نکاح کر لو. وہ آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے یہاں فلاں لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بھیجا ہے. سب نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ناکام نہیں جا سکتا. تو فوراً انہوں نے شادی کروائی اور تحائف دیے. پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا عالم یہ تھا کہ اپنی ذات کے معاملے میں بھی کوئی اگر حکم ان کو دیا جاتا تو اس میں بھی پسو پیش نہیں کرتے تھے،
کیا معاشرتی زندگی ہے, کیا ذاتی زندگی کا کوئی معاملہ ہے؟ یعنی صحابہ کرام جانتے ہیں کہ یہی وہ بارگاہ ہے کہ جن کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے, بلکہ ان کی اطاعت اس قدر لازم ہے, اس قدر لازم ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں بھی ہے, جیسا کہ احادیث مبارکہ میں واقعہ ملتا ہے, امام بخاری نے حضرت سعید ابن مالا کا واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد جب حاضر ہوئے, فرمایا تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تمہیں آواز دی تھی؟ فرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں فرمایا, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. کیا آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کریم نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول, جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اسی طرح کا واقعہ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ نماز پڑھ رہے تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد جب حاضر ہوئے ان سے آپ نے فرمایا کہ میں نے جب تمہیں آواز دی تھی تو میں نے تاخیر کیوں کی؟ اب کیا انی کنت اصلی, آقا میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے اور اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا, یعنی اگر میں نماز میں بھی ہوا آپ نے آواز دی تو پہلے آپ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. کہ آپ کی فرما برداری اس قدر لازم ہے کہ اگر کوئی نماز میں بھی ہے اور اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جہاں نماز میں ہے وہی اپنی نماز کو روکے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور اطاعت کرنے والے اطاعت کر گئے, اطاعت کا درس دے گئے. مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اطاعت کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے پر حاضر ہوئے, آپ ان کی ذاتی اقدس پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما ہے. سورج ڈوب گیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انہ کانا فی طاعتک و طاعت رسولک, اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کر رہے تھے بس تو ان کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دے. اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ دیکھو کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا کی نماز اثر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا گیا. ایک طرف اطاعت کا صلہ ہے, ایک تو اطاعت کی اہمیت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, سخت دھوپ میں بارش برسنے لگ گئی, 8 دن مسلسل بارش ہوتی رہی. اگلے جمعہ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کیا گیا کہ ہلاک ہو گئے ہم, پانی پانی ہو گیا. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اس کے بعد انگلی کا اشارہ کیا, آپ جدھر اشارہ کرتے بادل ادھر چلے جاتے تھے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب کفار نے موقع طلب کیا تھا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ایک اعرابی کا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا, ہر ایک کو کاٹتا تھا, کسی کو قریب نہ جانے دیتا تھا, لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو وہ اونٹ سب کو کاٹتا ہے, مارتا ہے. پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کر سجدہ روز ہو جاتا ہے, اطاعت کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر تشریف لے گئے, اور پہاڑ ہلنے لگا. میرے محبوب نے اس کو فرمایا اور ٹھہر جا. تو اس دن کا ٹھہرا کل تک دوبارہ وہ پہاڑ پر زلزلہ نہیں آیا. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سامنے اطاعت مصطفیٰ کے واقعات ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
सूरज को हुक्म देते हैं, सूरज इताअत करता है, चांद इताअत करता है, बादल इताअत करते हैं, पत्थर आपके हुक्म पर पानी पर चलने लगा है, पत्थर इताअत करते नजर आए, जानवर इताअत करते नजर आए, अरे वृक्ष आपके हुक्म पर चलने नजर आए। यानी आपकी इताअत करते हुए सूरज नजर आता है, चांद आपकी इताअत करता है, बादल आपकी इताअत करते हैं, दरख्त आपकी इताअत करते हैं, पत्थर आपकी इताअत करते हैं, पहाड़ आपकी इताअत करते हैं, जानवर आपकी इताअत करते हैं। क्या मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, कितने शर्म का मुकाम है, कितनी शर्म की बात है कि आज हम गुलामी का दावा करने के बावजूद गैरों के तरीके में फख्र महसूस करते नजर आए, अपने आका की इताअत को छोड़कर गैरों के तरीके अपनाते नजर आए। आइए मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हम भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत देते हुए अपने मौला अज़्ज़ व जल के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारने वाले बन जाए। क्यों? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इताअत करने वालों के लिए सिला क्या है? इताअत का हुक्म, अब देखे इसकी अहमियत देखे, इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत देखे, इसका हुक्म देखे, इस कदर लाजिम है, और इसका सिला देखे। और फिर मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तीसरा पहलू इसका इताअत न करने का वबाल देखे। एक शख्स उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। अब सीधे हाथ से खाना खाना सुन्नत है, जैसा कि हम जानते हैं। उल्टे हाथ से खाना पीना कहा गया कि शैतान का काम है। उस शख्स उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया कि सीधे हाथ से खा। उसने झूठा बहाना कहा, झूठा बहाना करते हुए कहा कि मेरा सीधा हाथ काम नहीं करता। तो मैं ऐसा ही होगा, इस तरह के मफहूम का कुछ इरशाद फरमा दिया। रिवायत में आता है कि इसके बाद जिंदगी भर उसका सीधा हाथ उठकर मुंह तक ना आ सका। एक शख्स के बारे में रिवायात में आता कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने उसको किताबत वही का मनसब अता कर दिया, वही की किताबत करता, लेकिन कल बना मुनकलिब होता रहता है। दिल पलट गया, इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिमों के साथ चला गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया कि इसे जमीन भी कबूल नहीं करेगी। रिवायात में आता कि जब वो शख्स मर गया तो उसे जमीन में दफन किया जाता था, लेकिन जमीन उसे उठा के बाहर फेंक देती थी। दूसरी बार बहुत गहरा गड़ा खोद के दफन किया, लेकिन जमीन में फिर बाहर फेंक दिया। तीसरी बार उससे भी गहरा गड़ा खोद कर दफन किया गया, लेकिन जमीन में दोबारा बाहर फेंक दिया। एक साहबी फरमाते में वहां से गुजर रहा था, मैंने पूछा, लोगों क्या तुम अपने मुर्दों को जमीन में दफन नहीं करते? उन्होंने कहा, इस शख्स को हम जमीन में दफन करते हो, लेकिन जमीन भी इसे कबूल नहीं करती। जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को कबूल न किया, जिससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए, उसके लिए कहीं ठिकाना नहीं है। एक हदीस पाक में फरमाया, मर रागिब आन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। वो काशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रिवायत नकल की है, फरमाया, मन दैया सुन्नती हुर्रिमत अलैहि शफाअती, तो जिसने मेरी सुन्नत को जाया किया उस पर मेरी शफाअत हराम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान इमाम बुखारी ने नकल किया। नमाज जमात की अहमियत बयान करते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम लदललतुम, ऐ लोगों अगर तुमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। याद रखिए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर किसी बेअमली की वजह से
اگر کسی گناہ کی وجہ سے، اگر کسی سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، اگر کسی فیشن پر عمل کی وجہ سے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے، اگر آقا ناراض ہو گئے، خدا کی قسم دنیا میں بھی بربادی ہے، قبر و آخرت میں بھی بربادی ہے، نہ اٹھ سکے گا خدا کی قسم قیامت تلک، نہ اٹھ سکے گا خدا کی قسم قیامت تلک جسے نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ارے ہم تو دن رات لاپرواہیاں کرتے ہیں، گناہوں کے سلسلے ہیں۔ آپ نے سنتوں کے عاشق رسول، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو دیکھا ہوگا، ایک مدنی چینل پر آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جب امیر اہل سنت کے سامنے یہ شعر پڑھا جا رہا ہے کہ سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ تو امیر اہل سنت کے سامنے انہی کا یہ شعر پڑھا جا رہا ہے، تو امیر اہل سنت کی حالت کیا ہے؟ یہ وہ ہے جن کی نگاہ پیش نے لاکھوں بے عمل نوجوانوں کو بعمل بنا دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے گناہوں کی دلدل میں دلتے ہوئے نوجوانوں کو، گندگیوں کے اڈوں پہ پھرنے والے نوجوانوں کو، بے حیائی کے کام کرنے والے نوجوانوں کو تہجد پڑھنے والا بنا دیا، صبح کا درس دینے والا بنا دیا۔ یہ قائم الدہر، یہ قائم اللیل، یہ راتوں کا قیام کرنے والے، یہ دنوں کے روزے رکھنے والے، یہ نوافل کی کثرت کرنے والے، یہ اس کے رسول کے پیکر، یہ خوف خدا کے پیکر امیر اہل سنت، ان کے خوف عالم یہ ہے کہ آقا اگر آپ روٹ گئے، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک طرف ہمیں نیکی کے منہ کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، دن رات میں حیائیاں، دن رات غیبتیں، چغلیاں، سنتوں کو پامال کرنا، بے حیائی کے کاموں میں دلچسپیاں لینا، کس قدر جو ہے وہ گناہوں کے سلسلے ہے، کس قدر گناہوں کے سلسلے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی یہ تصور نہیں دل میں آتا کہ اگر یہ جو میں فلم دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے آقا روٹھ گئے تو میرا سمجھا کیا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو نماز قضا کرتے ہو، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، سود کھانے والا، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، یا کسی قسم کا بھی جو گناہ کرتا ہے، کبھی یہ تصور ذہن میں رکھو تو صحیح پیارے اسلامی بھائی۔ صحابہ کرام کے معمولات ہمارے سامنے ہے، ان کے اطاعت کے واقعات ہمارے سامنے ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہمارے سامنے ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یہ کامیابی پا لیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک طرف احکام ہے، ایک طرف صحابہ کرام کے افعال ہے، اور ایک طرف ہمارا کردار۔ اب بھی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف رغبت نہیں کریں گے، اب بھی غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے۔ آج کہتے کہ میں سنتیں اپنا لوں گا تو میں اولڈ مائنڈڈ کہلانا لگ جاؤں گا، لوگ مجھے بیکورڈ کہنے لگ جائیں گے، لوگ مجھے پرانے خیالات والا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اب تو دیکھ رہنا چاہتا ہوں پیچھے پیارے اسلام بھائیوں، کیا یہ بے حیائی جو ہے اس کو ترقی کہا جائے گا؟ آج کہتے دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم جو ہے وہ ابھی داڑھی، امام زلفوں کی باتیں اور ان سنتوں کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر شیخ طریقت نے ایسی سوچ کا بڑا پیارا جواب دیا، آپ فرماتے تم اس کی باتیں کرتے میرے سامنے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی، میں اس کی باتیں کرتا ہوں جس کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو گیا ہے، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہوں۔ اور ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے دنیا جس نتیجے پر آ رہی ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں میں، اپنے احکامات میں، احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کو پہلے سے بیان کر دیا ہے کہ یہ عمل کرو گے کینسر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسر کے علاج کے پہلے سے مدنی پھول عطا کر دیے۔ آج تحقیق کر کے کہا کہ یہ عمل کرو گے اس طرح جو ہے نقصان کا اندیشہ ہے، میرے محبوب نے پہلے سے روک دیا۔
سنت پر اتباع میں ہی عزت و عظمت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ میرا امیر علیہ سنت نے ایک سچا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک کنڈکٹر تھا ٹرک ڈرائیور کے ساتھ، ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے لوگ رکے، تو کھانا کھاتے وہ لڑکا مر گیا، پریشان ہو گئی کیا بات ہوئی؟ جب دیکھا گیا تو ٹرک کے ٹائر کے نیچے کوئی سانپ کچلا گیا تھا، اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ ٹائر جب کہیں ہوٹل وغیرہ رکتے تو ٹائروں کو چیک کرتے ہیں، اس کی ہوا وغیرہ ہاتھ مار کے، تو کہیں اندھیرے میں اس کو پتا نہ چلا، اس نے ہاتھ مارا، وہ مرے ہوئے سانپ کے زہر پہ اس کا ہاتھ لگا، بغیر ہاتھ دھو اس نے کھانا کھایا، کیونکہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا سنت ہے۔ اب اس سنت کی حکمت یہاں نظر آئی، ایک ایک سنت پر عمل میں کتنی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور سیدھی سیدھی بات ہے، حکمت کوئی پتہ چلے یا نہ چلے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لاجک، ہر چیز کی لاجک میں جانا یہ ہماری مینٹلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا انداز کیا؟ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم اطاعت کرنے والے بنے۔ وہ سانپ کا زہر اس کے ہاتھ کو لگا، ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھایا، وہ زہر اس کے جسم میں چلا گیا، مر گیا۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پر کسی جیل میں کچھ مسلم اور غیر مسلم اکٹھے تھے۔ اب وہاں پر ایک مسلمان جو تھے وہ لوگوں کو جمع کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاتے۔ تب انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا، تو غیر مسلم اس بات کا مذاق اڑانے لگا، یہ کیا بات ہے، تمہارے نبی ایسی باتیں کرتے تھے، اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ مذاق اڑاتے اٹھا۔ اگلے دن ایک کونے سے چیختا ہوا دوڑتا آیا، یور پروفٹ از ٹرو، یور پروفٹ از ٹرو، یور پروفٹ از ٹرو، تمہارے پیغمبر سچے، تمہارے پیغمبر سچے۔ میں پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں جان بوجھ کر وہ پیشاب جو ہے وہ سوراخ میں کرنے کے لیے بیٹھا، اندر سے مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا، اب مجھے پتا چلا کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں کیوں منع کیا تھا۔ مجھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سنت پر عمل میں ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور قبر و آخرت میں بھی فائدہ ہے، طبی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، اور آخرت کے فائدے تو فائدے ہی فائدے۔ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل میں زندگی بسر کریں گے اور سنتوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سنت پر استقامت ملتی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سنتوں پر عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہی کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے، امیر اہل سنت کی نسبت کی برکت سے کس طرح جو ہے وہ بے عملوں کو باعمل بننے کا جذبہ ملتا ہے۔ عبدالرحمن میں سندھ کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میرے بھائی نعمان اتاری، عمر تقریباً 18 سال، 2002 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، سب پر مستقل طور پر سب امامہ شریف سجا لیا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر عمل کی کوشش کیا کرتے، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے صدائے مدینہ لگانا ان کا معمول تھا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ سنت و بڑے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے، ان کا خاص عمل جو ہم محسوس کرتے تھے وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا تھا۔ 2004 میں شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 4 پائی سے جا لگے، اسی حالت میں بھی 4 پائی کے قریب ہی مصلی بچھا کر نماز ادا کیا کرتے۔ جب حالت زیادہ بگڑی تو انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ایک بار مجھ سے فرمانے لگے کہ آج میں بیٹھ کر آنکھیں بند کیے درود پاک پڑھ رہا تھا اور آگے پیچھے جھوم رہا تھا تو میری خوش نصیبی اپنی معراج کو پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ جب ہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول چڑھنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جب درود شریف پڑھو تو آگے پیچھے نہیں، دائیں بائیں جھومو،
اپنے بھائی کی بدخابری کا بیان سن کر میں بھی جھوم اٹھا. اب تو وہ کئی گھنٹے آنکھیں بند کیے مسلسل درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہے. والد صاحب جب کبھی جوان اولاد کی بیماری کے باعث زیادہ رنجیدہ ہوتے اور ڈاکٹر پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے تو ڈاکٹر صاحب والد صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہتے موت تو برحق ہے مگر ہم آپ کے بیٹے کے علاج پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور رشک کر رہے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب باپ ہو جن کی اولاد ایسی نیک ہے کہ برابر ذکر و درود میں مصروف رہتی ہے. 10 رمضان مبارک 1412 سنہ ہجری بروز جمعہ رات کم و بیش 2 بجے بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر آکسیجن لگا دی گئی. پھر بھی عالم غنودگی میں کچھ پڑے جا رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی. میں نے ہونٹوں سے کان لگائے تو الحمدللہ اس وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھائی نے دم توڑ دیا. وقت تدفین بھائی کے سر پر سب امامہ شریف کا تاج رکھا گیا. چند دنوں بعد گھر میں کسی نے خواب دیکھا کہ بھائی نعمان اتاری جنت الفردوس میں سب امامہ شریف سجائے تشریف فرما ہے اور چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا سب امامہ شریف کی برکت سے. جب مجھے قبر میں سب چھوڑ کر چل دیے اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے ادبن ہاتھ باندھ لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے چند امامہ شریف پر پڑی تو آپ مسکرا دیے اور کچھ یوں ارشاد فرمایا جو ہماری سنت سے راضی ہے وہ ہمارے ہیں اور جنہیں ہماری سنت سے پیار نہیں ان سے ہمارا بھی کوئی واسطہ نہیں. ایک اور اسلامی بھائی نے خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالی کی زیارت کی تو غوث پاک نے نعمان اتاری کے بارے میں فرمایا تمہارا قادری ہمارے پاس آ پہنچا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا اب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے معاملے میں سوچ و بچار کرتے رہیں گے؟ کیا اب بھی شیطانی وسوسوں کا شکار رہیں گے کہ میری شادی میری نوکری میری دنیا میرا مال میرے دوست احباب اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی کیا عورت کی خاطر کیا کسی دوست کی خاطر کیا دنیا کے مال کی خاطر اپنے آقا کی سنتوں کو چھوڑیں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے آقا کی سنتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج سے نیت کریں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ بھی ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. تو حدیث پاک میں فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. فرمایا جو فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے یعنی سنت کو مضبوطی سے تھامے. فرمایا جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے اس کے لیے 100 شہیدوں کی طرح اجر لکھا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پیارے ماحول کو جس ماحول کی برکت سے سنتوں کا جذبہ ملتا ہے اس مدنی ماحول کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے. اسے میٹھے اسلامی بھائیوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے امامہ شریفی کے حوالے سے چند جو وہ آداب عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری سنت ہے. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر اقدس پر اپنی مبارک ٹوپی پر امام مبارک کو سجا کر رکھا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں امامہ سنت متواصرہ دائمہ ہے. امامہ کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. امامہ کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امامہ شریف کے آداب میں سے ہے امامہ 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز سے چھوٹا نہ ہو اور 12 ہاتھ 6 گز سے بڑا نہ ہو. امامہ کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے. امامہ اتارتے وقت بھی ایک ایک کر کے پیچ کھولنا چاہیے. امامہ قبلہ کی طرف
رخ کر کے کھڑے کھڑے باندھے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔